خوش آمدید ناظرین سامعین اکرام. Welcome to my listeners and viewers. Today I will provide you a legal lawful information regarding in connection of crime. Topic subject title is affray, ہنگامہ، جس کو ہم اردو میں پنجابی میں ہنگامہ بولتے ہیں، افرے. اس کی قانون کیا وضاحت کرتا ہے؟ تعزیر پاکستان میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ کس دفعہ کے تحت ہنگامہ کرنے والوں پہ فرد جرم عائد ہوگی؟ اس کے لوازمات کیا ہیں؟ تو اس کے لیے آج یہ آپ تک انفارمیشن جو ہے میں پہنچا رہا ہوں. میرے ویڈیوز کو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویو اور اپنے کامنٹ سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں. کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مجھ سے رابطہ کریں، کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں، یا میرے کانٹیکٹ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک افرے یعنی ہنگامہ، دفعہ 159 مجموعہ تعزیرات پاکستان کے مطابق اس کا مفہوم کیا ہے، تعریف کیا ہے، قانون کیسے اس کی وضاحت کرتا ہے. تو اس کا یہ ہے قانون میں کہ when two or more person disturb the public peace by fighting in a public place, they are said to commit an affray. جب دو یا زائد اشخاص آمد و رفت کی جگہ پہ لڑنا شروع کر دیں، امن و امان عامہ میں رکاوٹ پیدا ہو، تو کہا جائے گا وہ ہنگامے کے مرتکب ہوئے. یہ دفعہ 159 مجموعہ تعزیرات پاکستان میں آتا ہے. یہ قانون اس کی وضاحت کرتا ہے. ہنگامہ میں ہر دونوں فریق کا ہونا، ہنگامہ کرنا ضروری ہے. بلوا میں تو 5 یا 5 سے زائد افراد مل کر ہنگامہ مشترک مقصد، ایک غرض حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، جبر و تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو بلوا میں آتا ہے. اس میں 2 افراد یا جائز یا اس سے زیادہ افراد ناجائز طریقے سے عام گزرگاہ والی آمد و رفت والی جگہ پہ لڑیں گے تو وہ ہنگامے میں آئے گا. اسے فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے سزا اور جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. کیس کی شدت اور نوعیت ہنگامے میں دیکھی جائے گی. کس فریق نے زیادہ کیا ہے جرم، اس کو سزا ملے گی. کس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ فاضل عدالتیں دیکھتی ہیں، کورٹس دیکھتی ہیں، مگر یہ آتا کرمنل کورٹس میں، فوجداری مقدمات میں ہے. ہنگامہ میں اور 2 فریقین کا ہونا اور ہنگامہ کرنا ضروری ہے. جب ایک شخص کسی کو مار رہا تھا اور دوسرا شخص آرام سے مار کھا رہا تھا تو یہ ہنگامہ نہیں ہے. محض زبانی گالی گلوچ بھی ہنگامہ نہیں کہلا سکتی. البتہ مار پیٹ، ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا ہنگامہ میں شامل ہے.
جہاں ہم لوگ آتے جاتے ہوں، قطع نظر اس حقیقت کے کہ ایسے لوگوں کو وہاں سے جانے کا حق حاصل تھا یا نہیں. جس کی مثال لے لیں، ریلوے اسٹیشنز ہیں، بسوں کے اڈے ہیں، عام لوگوں کے استعمال ہونے والی جگہیں ہیں. ضرورت آمد کی جگہ اس میں شامل ہو سکتی ہیں. وہاں آپ کھڑے ہو کے ایسے حرکتیں شروع کر دیں گے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، وہ ہنگامہ کہلائے گا. اس میں مجمع خلاف قانون یعنی ان لافل اسمبلی، 5 یا 5 سے زائد اشخاص کا ہر وہ مجمع اس وقت خلاف قانون کہلائے گا جب وہ ان حالتوں میں ہو کہ مرکزی یا صوبائی حکومت یا قوانین بنانے والی کسی جماعت یا کسی سرکاری ملازم کو جبر کی نمائش سے اس کے ساتھ جائز سرکاری کام میں مزاحم ہوں، رکاوٹ ڈالیں. کسی قانون یا قانون میں معینہ طریقہ یا طریقۂ قانون کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالیں یا مزاحم ہوں. ہنگامہ کرنے والے لوگ مزاحم ہوں، کسی نقصان رسانی یا مداخلت یا بے جا مجرمانہ یا کسی اور جرم کا ارتکاب کریں غیر قانونی طور پہ، تو وہ ہنگامہ کہلائے گا. کسی آدمی کو جائز کام سے آپ روک رہے ہیں ناجائز طریقے سے، ہنگامہ ہوگا. وہ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کیوں مزاحمت کر رہے ہیں آپ؟ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. کسی سے جبر مجرمانہ کر کے کوئی مال لے لے، زبردستی چھین لے، اس پر قبضہ کرے یا راستے کے آمد یا پانی میں یا کسی اور طریقے سے استحقاق سے محروم کریں گے آپ، تو ہنگامہ کہلائے گا. ناجائز ہے، قانون کے خلاف جا رہے ہیں آپ. 2000 بندے اکٹھے کیے اور قانون کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ہنگامہ شروع کر دیا، جس کی قانون اجازت نہیں دیتا. سوسائٹی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا کرنے والوں پہ فرد جرم عائد ہوگی. اور یہ دفعہ 159 تعزیرات پاکستان اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ ہنگامہ میں آئے گا، مجرم قرار پائیں گے. تو اس کے لیے قانون کی عبارت میں سپریم کورٹ PLD 1956 سپریم کورٹ انڈیا صفحہ 249 پر بھی ایک رولنگ پلیسمنٹ آرڈر سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کی ہے. Prosecution to prove that all the persons had done or have been committing some overt act in prosecution on common object of unlawful assembly, mere presence not sufficient. یعنی کہ صرف موجودگی کافی نہیں ہے، استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ تمام اشخاص اس مجمع خلاف قانون کے مشترک مقصد کے لیے کوئی فعل سر انجام دینا تھا یا دینے جا رہے تھے. اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. بلوا اور ہنگامہ میں کچھ چیدہ پوائنٹس بتاتا ہوں آپ کو، انفارمیشن دیتا ہوں کہ ہنگامہ کسی نجی جگہ پہ نہیں ہو سکتا. بلوا ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. ہنگامہ کا ارتکاب 2 افراد سے ہو سکتا ہے، جبکہ بلوا کے لیے 5 یا 5 سے زائد اشخاص کا ہونا ضروری ہے. ہنگامہ میں عام لوگوں کی آسودگی، آسائش و آرام متاثر ہوتا ہے. بلوا میں ایسا ضروری نہیں ہے. اس سے بڑھ کے بھی نقصان ہو سکتا ہے، املاک کو، جائیداد کو نقصان ہو سکتا ہے. ہنگامہ میں کسی مجرم جرم کے ارتکاب کی نیت سے پہلے سے نہیں ہوتی. ہنگامہ میں
پہلے سے پری پلاننگ ایسا کچھ نہیں. بلوے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک طے شدہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یا غیر قانونی طریقہ استعمال کیا ہے. نیت آپ کی پہلے سے آپ نے ایک پلاننگ کی، تیار کی، اسمبلی ان لا فل اسمبلی لوگ اکٹھے ہو کے وہ کیا، اس کو بلوا بولیں گے. ہنگامہ میں ایسا نہیں ہے. ہنگامہ میں فریقین باہم مشورہ یا مشترک نیت سے کے حامل نہیں ہوتے ہنگامے میں، مگر بلوے میں باہم مشورہ، مشترک نیت شامل ہوتی ہے اور وہ افراد اس کے حامل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بتاؤ کلیئر ہو گیا ہوگا تھوڑا سا کہ ہنگامہ 2 افراد سے بھی ہو سکتا ہے، نجی جگہ پہ نہیں ہوتا. بلوا 5 یا 5 سے زائد افراد کی مشترک نیت سے ہوتا ہے جو غیر قانونی طریقے سے جبر و تشدد کے ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور ان کی غرض و مقاصد مشترک ہوتے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں، بار بار سنیں، آپ کو سمجھ آئے کہ قانونی طریقوں میں ہم کس ایشو کو، کس بات کو، کس چیز کو ہم قانونی طور پہ کیا کہتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے، ہماری شمولیت اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، خطرہ تو نہیں بنے گا ہمارے لیے، کوئی قانون یا لا کی وائلیشن تو نہیں ہوگی جس پہ ہم بعد میں گرفتار ہوں، سزا ملے، یا ہم سے کوئی ایسا فعل تو نہیں ہو رہا جس سے ہماری سوسائٹی، معاشرے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ.